اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ان جیسوں کو ابھی بھی اپنا رہبر اور پتہ نہیں کیا کیا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرات آج کل کھلم کھلا شرک کا ارتکاب کرنا ان کا بالکل شیوا ہو چکا ہے. سیم ایز اٹ از جس طرح نواسب مذہب شیعہ کے خلاف عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور مولا علی کی ذات روحی صفات پر طعن کرتے ہیں، ان کا تو الحمدللہ ہم نے وہ حال کیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنی سات پشتوں کو یاد کریں گے. رہ گئی شیعت کے لبادے میں چھپی ہوئی ناصبیت اور مقصریت، جس کے بانی حضرت مولوی جواد صاحب ہیں، جن کے خلاف الحمدللہ سب سے پہلے اس فقیر نے آ کر میدان عمل میں کام کیا. اس کے بعد پھر مجھے دیکھا دیکھی اور بھی بڑے سو کالڈ حضرات آ گئے اور پھر اصولی حضرات کو بھی عقل آئی. ان میں سے بھی کچھ علماء نے اٹھ کے اس بندے کا باقاعدہ محاکمہ کیا. خیر، زیادہ تمہید میں مجھے وقت نہیں لینا. مولوی جواد صاحب کی ایک ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک انکل خمینی صاحب کو، انکل کہہ رہا ہوں میں، گالی نہیں دیتا، پھر آپ کہتے ہیں یہ مجتہدین کو گالیاں دیتا ہے. یار خمینی صاحب کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی کے سٹینڈرڈ پر لا کر بات کرنے کی کوشش کی ہے. اعوذ باللہ تعالی. تو پہلے تو یہ حضرت کی ویڈیو آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی علمی دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رد پیش کرتے ہیں ایز یوزول. میں رکھیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا امیر المومنین کے بارے میں کہ اے علی، کبھی بھی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کبھی بھی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا. یہ امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانا تھا. اور آج اگر یہ زندہ علامت دیکھنا چاہتے ہو، یہ پیمانہ، تو منافق اور مومن کی علامت جو امام خمینی سے محبت کرے گا وہ کبھی منافق نہیں ہوگا، اور جو امام خمینی کا بغض دل میں رکھتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ. عزیزان گرامی قدر، آپ نے مولوی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے جس میں حضرت سیدھا خمینی کو مولا علی کے سٹینڈرڈ پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور دلیل کچھ بھی نہیں، چونکہ رسول خدا نے حیدر کرار کے لحاظ سے کہا تھا، اسی لیے اب جو خمینی سے نفرت کرتا ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافق ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ الحمدللہ پھر آج جو آپ کے اس جملے پر ہم الزامی جواب دیں گے، آپ کے بڑے بڑے آیت اللہ آج منافق ثابت ہونے والے ہیں. میں نے کہا تھا مجھے چھیڑو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مولوی جواد صاحب پسند کرتے ہیں مرزا علی انجینئر صاحب کو، مرزا پھکی صاحب. مرزا جہلمی کے پھکی والے سٹائل میں آپ کو پہلے ایک الزامی جواب ہم دیتے چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حضرت بقیت اللہ تک آل محمد میں جتنے بھی محمد ہیں، کیونکہ اولنا وسطنا آخرنا وکلنا محمد شیعہ مذہب کا مسلمہ عقیدہ، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. ان کی زینب بھی محمد، ان کی سکینہ بھی محمد، ان کا محمد حنفیہ بھی محمد، ان کا غازی بھی محمد، یہ سارے ہیں. ان سب میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود شیعہ مذہب وہ محتاط مذہب ہے کہ جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے اصول پر چلتے ہوئے ہم ان میں سے کسی کو بھی بعد حیدر کرار امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. کفر لازم آئے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کرے ذرا کوئی دیکھ حوالے نہ دکھاؤں پھر. خیر، یہ امیر المومنین مولا علی کے فضائل آج ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں پھر بتاتا کہ کیا کیا باتیں ہیں. تو کلوز کرتے ہیں اس تمہید کو یہاں پر، اس الزامی جواب اور پھکی کو. جب خود اہل بیت میں ہم کسی کو مولا علی کے سٹینڈرڈ پر لا کر کھڑا نہیں کرتے تو خمینی تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں. کہ تو حوصلہ دے سانو خمینی دی، ہاں جو خمینی سے محبت نہیں کرتا منافق ہے. کون سی حدیث میں آئے یہ؟ کون سی وحی آئی ہے آپ پہ؟ شرم کریں، حیا کریں. یہ کہاں سے اڑ کے آپ یہ بٹر فلائز پکڑ کے لا کے معاذ اللہ حدیث کا غلط مفہوم، غلط تشریح کر کے چپکا جاتے ہیں. کچھ ایک آدھ معاملات میں
ہم شباہت حیدر کرار صرف مولا عباس میں دیکھتے ہیں. واحد عباس ابن علی ہیں جو ثانی حیدر کرار کہلانے کے لائق ہیں پوری تاریخ میں, لیکن غازی کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا. سر میرے مولا صادق کی حدیث ہے. تو جب ہم من و ان شبیہ حیدر کرار کو بھی مولا علی کے سٹینڈرڈ پہ نہیں لا رہے تو بابے دشائی کوئی نہیں. خمینی کہاں سے آ گیا؟ اللہ جانے. خمینی یار ان کی وائف ہے, ان کی گرل فرینڈ ہے, جو پیچھے اتنا پڑ گئے ہیں. خیر, اور سب سے مزے کی بات, جو بندہ, یہ آپ کے امام خمینی کی کتاب امامت و انسان کامل میرے ہاتھ میں موجود ہے, جو بندہ خود اپنی کتاب میں سے درجنوں عبارتیں ہم دکھا چکے اور درجنوں دفعہ ایک عبارت ہم نے ریپیٹ کی, جو خود اپنی کتاب میں 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے جب ولی اللہ سر آئیں گے ہماری مخالفت کریں گے. ایسے بدبخت انسان سے محبت رکھ کے ہم نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہے. اور یہ کوئی جہنم کے خوف سے نہیں ہے کہ منکر حدیث, آپ کا تو سارا طبقہ ہی منکر حدیث ہے یار. کئی دفعہ آپ کی کتابوں سے ثابت کیا ہم نے, قرآن و حدیث کے بالکل منکر لوگ ہیں آپ. تو یہ کوئی جہنم کے خوف سے نہیں کہ جی اگر ہم منکر حدیث کو مان لیں گے تو اللہ ہمارے پہ عذاب, نہ. یہ عشق ائمہ اہل بیت ہے. ہمیں ہمارے مولا سے پیار ہے, جو سیدھی بات ہے. جو ہمارے مولا سے ذرہ بھر بھی, اتنی سی بھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ مخالفت رکھتا ہے, ہم اٹھا کے اس کے منہ پہ جوتا مارتے ہیں. اسے پیار کرنا تو کجا. اچھا چلیں منافق کی بات. پہلی بات تو یہ ہے, مذہب شیعہ میں بچہ اس اصول سے واقف ہے کہ امام کس طرح الیکٹ ہوتا ہے اور کیا سارا معاملہ ہے. ذرا آپ کے امام خمینی صاحب, آپ کے جو 13ویں امام ہیں, میں ثابت کروں گا یہ 13واں امام مانتے ہیں, نائب امام نہیں امام مانتے ہیں. آپ کے امام خمینی صاحب کی مجموعہ مقالات امام خمینی مطبوعہ ایران میرے پاس موجود ہے. دل تھام کے بیٹھ, اب باری آئی میری. صفحہ نمبر 346 پہ آپ کے امام خمینی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے راہبر کے بجائے خدمت گار کہا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, مسئلہ قیادت کا نہیں ہے بلکہ خدمت کا ہے. اسلام ہمیں خدمت کرنے کا پابند بناتا ہے. شاباش. آپ جتنے مرضی کولے جوڑ لیں اپنے امام خمینی کے ساتھ, آپ کے امام خمینی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں رہبر ہوں ہی نہیں, میں تو خادم ہوں. جی مولوی جواد صاحب, اور ہر ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو ایک انجیکشن دیتا ہوں وہی آپ دوں گا. میں آپ کی مانوں, آپ کے امام خمینی کی مانوں. آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں حیدر کرار کے سٹینڈرڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, استغفر اللہ, جو کہ بالکل صریح کفر ہے. میں ثابت کرتا ہوں, میں گلی باتی کفر نہیں کہہ رہا, ثابت کروں گا آپ ہی کے گھر کی علماء کی کتاب سے. اور آپ کے امام خمینی صاحب کہہ رہے ہیں میں رہبر ہوں ہی نہیں. بھائی میں آپ کی مانوں, آپ کے امام خمینی کی مانوں, کیوں کہا انہوں نے؟ خیر, اللہ اکبر. اور موسٹ امپورٹنٹ بات عزیزان گرامی قدر, امام کا تعین ہوتا ہی من اللہ ہے. ہمارے مکتب میں امام لوگ پکڑ کے بناتے ہی نہیں ہیں. اس پر تو الحمدللہ نواسب کی کتب سے, غیر شیعہ کتب سے اور معتبر کتب سے دلائل ہم الحمدللہ عقیدہ امامت میں ہماری ویڈیو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ دیکھ چکے ہیں. خیر, سب سے بڑی بات, جس عالم ربانی کی کتابیں پڑھ کر آپ کے بڑے بڑے مجتہدین آیت اللہ بنے پھر رہے ہیں, محمد بن حسن حور العاملی رضوان اللہ تعالی علیہ, صاحب وسائل, یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں اسی ٹاپک پر موجود ہے, اثبات الحداد بالنصوص والمعجزات. شیخ حور العاملی نے پوری کتاب ہی اس بات پر لکھی ہے کہ آئمہ فقط وہی ہیں جو منصوص من اللہ ہے. بالنصوص والمعجزات کیا مطلب ہوا اس کا؟ جن کی کتابیں پڑھ کے آپ کے امام خمینی صاحب مجتہد بنے, آیت اللہ سو کالڈ وٹ ایور دی ہیل اٹ واز, بن گئے. خیر تکے سے ہی جب وہ محدث اکبر اس اصول پر پوری کتاب لکھ رہا ہے, میں کہتا ہوں آپ کے سارے مجتہدین کی کیا حیثیت ہے حور عاملی کے سامنے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. حور عاملی کے سامنے کسی کی کیا حیثیت؟ دیں جواب. دوسری بات, آپ جہاں سے منہ اٹھا کے آئے ہیں مذہب شیعہ میں, دیوبندی مسلک سے, دیوبندیوں اور وہابیوں کے جد اعلیٰ شاہ اسماعیل دہلوی, اس بندے نے بھی پوری کتاب لکھی ہے کہ امامت فقط منصوص من اللہ ہوتی ہے, منصب امامت. یہ کتاب الحمدللہ آپ عزیزان اس وقت میرے پاس دیکھ رہے ہیں, منصب امامت, پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے کہ امامت فقط اور فقط منصوص من اللہ ہوتی ہے. کوئی اپنے پاس سے دھکے سے پکڑ کے امام بنا ہی نہیں سکتا. اسماعیل دہلوی, میں کہتا ہوں مولوی جواد صاحب شرم کریں, شیعہ سنی محدثین دونوں ایک جگہ آ کر متفق ہیں. اب کون کہہ رہے ہیں اندر ٹانگ اڑائیں؟ آپ کے امام خمینی صاحب اپنے آپ کو رہبر کہتے نہیں, وہ کہتے ہیں میں خادم ہوں. اللہ جانے یار کیا یار آپ مولوی جواد صاحب کتنی جہالت پھیلائیں گے مذہب شیعہ, مجھے یہ بتائیں. چلے خیر, اب منافقت کی بات کی تھی,
پہلے تو میں ذرا وہ کفر والا وعدہ پہلے پورا کروں، سوری. یہ آپ کے آیت اللہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، فضائل نامہ، شاباش، صفحہ نمبر 139. یہاں پہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب حذیفہ روایت کرتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا اے حذیفہ میرے بعد تم پر اللہ کی حجت علی ابن ابی طالب ہے صلوات اللہ علیہ، اس کا کفر اللہ کا کفر، اس کا شرک اللہ کا شرک، اس میں شک اللہ میں شک، اس سے کنارہ اللہ سے کنارہ، اس کا انکار اللہ کا انکار، اور اس پر ایمان اللہ پر ایمان. تے پیچھے کے رہ گیا کہ تسی کافر نہیں ہو؟ جی مولوی جواد صاحب، علی کا شرک اللہ کا شرک، علی پر ایمان اللہ پر ایمان، یہ سارا آپ کے آیت اللہ صاحب لکھ رہے ہیں، تاڑیاں لکھے ہیں، تے پیچھے کے رہ گئے کہ تسی کافر نہیں ہو. ہاں جی، میں معذرت کے ساتھ یہ باتیں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ آپ لوگوں نے مجبور کیا، تو پھر میں نے آپ کے بابوں کی کتابوں سے اٹھا کے یہ دکھائی ہیں. رہ کیا گیا پیچھے کہ آپ کافر نہیں ہیں، آپ مشرک نہیں ہیں؟ کیوں لکھا آپ کے یہ مجتہدین حضرات نے؟ یا تو لکھو نا، تو پھر لکھا ہے تو پھر بھگتو. میں نے کہا تھا مجھے چھیڑو. اب منافقت کی بات، پھر میں امام منصوص من اللہ ہونے پہ ذرا اور بات بھی کروں گا. اللہ اکبر. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، سید عزیز آپ کے حسن نصر اللہ صاحب، جنہیں مجاہد بھی کہتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ ٹائٹل سے نوازا انہیں، حسن نصر اللہ کی کتاب سید عزیز. اس میں وہ صفحہ نمبر 39 پہ کیا کہتے ہیں میری جان، ذرا ادھر تو آپ غور کریں. امام خمینی سے اشنائی ٹاپک کا نام لکھتے ہیں جی. اس کے علاوہ نجف کا ماحول امام خمینی اور شہید باقر الصدر، پیج نمبر 40 اگلا صفحہ، کے خلاف تھا. نجف کا ماحول ان دونوں کے خلاف تھا. مخالفین امام خمینی کو کمیونسٹ اور یہ باقر الصدر کو سنی کہتے تھے. یہ لیں جی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن نصر اللہ، لیڈر آف حزب اللہ. میں نہیں کہہ رہا، نہ میں نے چھاپی یہ کتاب، یہ حسن نصر اللہ کے کمنٹس ہیں. جی مولوی جواد صاحب، علماء نجف خمینی صاحب کو بے دین کہتے تھے، کمیونسٹ. اب یہ حسن نصر اللہ صاحب اور علماء نجف کیا ہوئے؟ آپ کے اصول پہ منافق. شاباش، میں نے کہا تھا چھیڑو. دوسری بات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی، فتنہ آخر الزمان. کس کی کتاب ہے؟ جواد نقوی، آپ ہی ہیں نا آلموسٹ. مولوی جواد صاحب، اس میں صفحہ نمبر 206 پر آپ نے خود فتنوں کا مقابلہ اور لوگوں کے طعنے، یہاں پر اس ٹاپک میں کیا لکھا؟ امام خمینی اپنے خطاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نہضت انقلاب شروع ہوئی تو بہت سے علماء اور بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں بہت مشہور ہوئیں، انہوں نے تاثر دیا کہ یہ اوباش طبقہ ہے جو امام خمینی کے ساتھ ہے. ان علماء نے کہا کہ یہ اوباش طبقہ ہے. انہوں نے بتایا کہ جو تم گمان کر رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان میں تعلیم یافتہ طلاب، اساتذہ حوزے کے علماء، اہل روحانیت اور باعزت لوگ ہیں. اس وقت انہوں نے اس کی توضیح کی اور جواب میں فرمایا اگر اوباش نہیں ہو تو پھر گدھے ہیں، یعنی بے وقوف ہیں. حوزات علمیہ کے تمام علماء آپ کے امام خمینی اور ان کے چیلے چپاٹوں کو گدھا کہتے تھے، ڈونکی. ٹھیک ہے جی، ڈی فار دیوبندی، ڈی فار ڈونکی، دونوں سیم ہی ہیں ماشاءاللہ جہاں سے آپ آئے ہیں. جی مولوی جواد صاحب، میں کہتا ہوں یہ کیا لکھا؟ مولوی جواد صاحب کیا لکھا آپ نے؟ یہ آپ کی کتاب ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. چلیں آئیں. خود مولوی جواد صاحب آپ نے اس بات کا تعین اپنی کتاب میں خود کیا ہوا ہے کہ امام ہوتا ہی من اللہ ہے. عوام اپنے سے دھکا مار کے کسی کو پیشوا، رہبر یا امام بنا ہی نہیں سکتی، حاکم بنا ہی نہیں سکتی. یہ آپ نے خود اصول بیان کیا. یہ جواد نقوی صاحب کی اپنی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، یہ پرواز مہدویت. یہ عزیزان آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب. حضرت نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 43 پہ، مولوی صاحب دیکھا جو بہت مزہ آئے گا قسم سے، خود لکھا چونکہ انسان کا خالق اور مالک اللہ ہے اور انسان خدا کی خلقت اور حیت خدائی کا عطیہ ہے، اس لیے انسان کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا آئین بھی اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کے آئین کو نافذ کرنے والا بھی اللہ کی جانب سے ہے. انسان کبھی بھی درست حاکم نہیں چن سکتا. اللہ کی طرف سے آئے گئے حاکم کے سامنے آپ نے اپنا امام خمینی کھڑا کر دی. میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ پیچھے کے رہ گئے کہ تسی کافر نہیں ہو. یہ مولوی جواد صاحب ساری کتابیں چھوڑیں، یہ کس کی ہے؟
پیچھے رہ کیا گئے آپ؟ وہ کافر نہیں ہیں، کافر آپ، مشرک آپ، اور رسول آپ ہی کے گھر سے۔ الحمدللہ تہاڈا منہ تہاڈیاں چپیڑاں۔ کیونکہ عزیزان میں نے بہت اس چیز کا نوٹ کیا ہے، یہ ان سے پیار سے، ادب سے، پولائٹلی بات کریں نا، وہ اتنا ہی اگلے بندے کو مجبور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہمارے سے احترام سے بات کر رہا ہے۔ نہیں، خمینی تو شاہی کوئی نہیں۔ اب یہی سٹائل رہے گا۔ آئیں جی، ابھی تک انہیں کافر، مشرک، جاہل، بے دین، منافق، اللہ جانے کیا کیا خطابات ان کے اپنے ہی گھر کے علماء نے ان پہ لگا دیے۔ اب ایک نئی چیز کا اضافہ کرنے لگوں، فرعون۔ یہ ان کی حجت الاسلام علی محمد نقوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اسرار امامت و ولایت۔ اس میں صفحہ نمبر 104 پہ مولوی جواد صاحب نہ سرور آئے تو گل کرے ہو۔ پوائنٹ نمبر 3 میں کیا کہتے ہیں؟ یہ الہی شرعیت کو تبدیل کر کے اپنی آراء پیش کرتا ہے اور شخصی اجتہاد کرتا ہے، جیسا کہ فرعون یا اس جیسے ظالم یہی کرتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ خود ساختہ امام، شخصی اجتہاد۔ کیا کرتے ہیں؟ شخصی اجتہاد۔ عزیزان میرا خیال آپ کو یاد ہوگا، خمینی نے امامت انسان کامل میں کہا تھا سرکار ولی اللہ سر آگے ہمارے اجتہاد کی مخالفت کریں گے، اور اسی اجتہاد کا کانٹا فٹ کر رہے ہیں ان کے حجت الاسلام صاحب۔ یار فرعون اور نبی مبارک اور مولوی جواد صاحب آپ ہی کے گھر کے علماء سے، نہ کوئی اخباری، نہ سنی، نہ وابی، نہ دیوبندی، کوئی نہیں۔ الحمدللہ آج تک صرف عزیزان میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ایک چیز، پہلے تو خمینی تو شاہی کوئی نہیں، دوسری بات آج تک صرف یہ چیزیں ہمیں پتہ چلی تھیں کہ یہ لوگ بے دین ہیں، قرآن و حدیث کے منکر ہیں، اور پتہ نہیں چلی، میں ثابت کر چکا ہوں درجنوں دفعہ، منکر فضائل اہل بیت ہیں، مقصر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ آج الحمدللہ ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا، فرعون ہے اپنے ہی اصول کے مطابق۔ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے۔ خیر عزیزان دیٹس آل، مجھے لگتا ہے کہ اتنا کافی ہے۔ اور مولوی جواد صاحب ایک چھوٹا سا پیغام، پہلی بات تو دوبارہ خمینی تو شاہی کوئی نہیں۔ اچھا پیغام کیا ہے؟ اتنی جتیاں پڑ جائیں نا تو خدا کی قسم بندے کو ویسے ڈوب کے مر جانا چاہیے، دوبارہ اس طرح کی بات نہ کیجیے گا، ورنہ اس سے زیادہ بھاری مواد آئے گا۔ بسم اللہ، ادب و احترام کے ساتھ دفع ہو جائیں۔